نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ ویسے بہت زیادہ گڈ مارننگ نہیں ہے، صبح 9 بجے ہیں۔ میں ایک ویڈیو پہلے بھی بنا کے جا چکی ہوں، آج میں نے واپس جانا ہے اور میں نے اس میں بتایا ہے کہ میں واپس جا رہی ہوں۔ میں بھی باہر آئی ہوں، میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ جو ہیں تو پانی دے رہے ہیں لان کو اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کچھ لوگ سائیکل پہ جا رہے ہیں اپنے کام کو، سامنے ایک بچہ جا رہا ہے، 12 سال کا بچہ لگ رہا ہے، یہ بھی اپنے کام کو جا رہا ہوگا، ہے نا۔ تو ہر ایک کا راستہ جدا جدا، ہر ایک کا کام فرق، اگرچہ وہ یہاں بیس پہ ہی کام کر رہے ہیں۔ رفیقی بیس ہے یہ شور کوٹ کا، جہاں پر میں آئی ہوئی ہوں اور میرا بیٹا یہاں پر فلائنگ کر رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اسی کی فلائنگ ہو رہی ہے۔ جہازوں کی آواز اگر آپ کو درمیان میں آئے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ فلائنگ ہو رہی ہے اس وقت۔ اور 2 موٹر سائیکل پہ اس وقت جوان بھی میرے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت بھی میرے پاس کچھ جوان آئے تھے اور مجھے دیکھ کے گئے تھے، میرے سے بات کر کے گئے تھے کہ آپ کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں۔ تو بہت شکریہ جو لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اور ویڈیو میں صبح بنا گئی تھی ایک، اور میں نے کہا تھا کہ بس یہ میری لاسٹ ویڈیو ہے، میں نے اب یہاں پر اور کوئی ویڈیو نہیں بنانی اور بس ٹھیک ہے۔ تو فلائنگ شروع ہو گئی ہے یہاں پر، 9 بجے غالباً فلائنگ ہوتی ہے۔ صبح 6 بجے کے قریب چلا گیا تھا عبداللہ، اور کبھی کبھی 5 بجے بھی چلا جاتا ہے۔ تو مختلف ٹائمنگز ہوتے ہیں یہاں پر اور بڑی محنت کا کام ہے۔ میں تو جب سے آئی ہوں میرے پاس تو صحیح سے بیٹھا ہی نہیں ہے۔ صبح جاتا ہے، پھر دوپہر کو آتا ہے اور تھوڑا سا سوتا ہے، اور جس میں ہم ٹینشن میں ہی ہوتے ہیں کہ بچوں کو سلانا نہیں ہے۔ بچے تو جاگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جو سو رہے ہیں تو بچوں کو ذرا ہم نے سائڈ پہ کر کے چپ کرا کے بٹھانا ہے تاکہ شور نہ جائے۔ بالکل ساتھ ہی دوسرا کمرہ ہے۔ تو یہ ہماری بیویوں کا اور ماؤں کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ باپ کے لیے ہم یہ بھی قربانی ایک دیتے ہیں کہ خود ہم جاگ رہے ہیں اور بچوں کو چپ کرا رہے ہیں تاکہ وہ سو جائیں۔ لیکن بیویاں تو گھر پہ ہوتی ہیں، چلیں کبھی کوشش کر کے سو بھی سکتی ہیں، لیکن یہ کہ ان لوگوں کا کام بہت ٹف ہے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد میرا کیا تھا میں آپ کو یہ بتاتی ہوں۔ بڑی عجیب بات اور بڑا سٹرینج بات ہوئی کہ صبح میں نے کسی کو اپنی ویڈیو میں بتایا کہ عبداللہ جو ہے نا فلائنگ آفیسر نہیں ہے، اب وہ اسکواڈرن لیڈر ہے۔ تو وہ میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی، ہم لوگوں نے جو کچن میں بھی کام کیا اور چھٹی کا دن کیسے گزارے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھیں اگر وہ نہیں دیکھی تو۔ اس میں اس نے اپنی دکھائی تھی ایک تصویر، تو اس میں فلائنگ آفیسر لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا میں بتا دوں کہ فلائنگ آفیسر نہیں ہے، اسکواڈرن لیڈر ہے۔ اور آپ سوچیں کہ یہ بھی میں نے احمد سے پوچھ کے بتایا کہ احمد اب بابا کیا ہیں؟ تو میرے ذہن میں یہ آیا خیال کہ ایک ٹائم آتا ہے جب ہم سب بھول جاتے ہیں۔ ساری عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، میرے بھائی ایئر فورس میں، میرا میاں ایئر فورس میں ساری عمر گزاری، میرا بیٹا ایئر فورس میں، اور مجھے یہ بھول رہا ہے اس وقت کہ فلائٹ لیفٹیننٹ بڑا ہوتا ہے یا اسکواڈرن لیڈر بڑا ہوتا ہے۔ ابھی میں نے عبداللہ کو میسیج کیا، میں نے پہلے تو بہت سوچا، آپ یقین کریں گے میں 1.5 گھنٹہ سوچتی رہی ہوں کہ ان دونوں میں سے بڑا کون ہوتا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا۔ پھر میں نے عبداللہ کو میسیج کیا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ اس کی فلائنگ کا ٹائم ہے، تو اس کا ابھی تک جواب نہیں آیا اور مجھے ابھی تک نہیں پتہ چل رہا کہ کون سا بڑا ہوتا ہے اور کون سا چھوٹا ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری عمر میں نے یہی سب کچھ دیکھا، پروموشنز کا انتظار ہوتا تھا۔ اب پروموشن ہونے والی ہے، اب پروموشن ہو گئی ہے، کون پروموٹ ہو رہا ہے، کون پروموٹ نہیں ہوا، کون جا رہا ہے باہر کسی ڈیپوٹیشن پہ، کون نہیں جا رہا، کون سے رینک کا افسر جائے گا، کون نہیں جائے گا، چیف کون بنا ہے، بیس کمانڈر کون بنا ہے، اور یہ سارے ہمارے فورسز میں چلتا ہے، ہر جگہ چلتا ہے کہ کون ہے، کون سی سیٹ پہ کون بیٹھا ہے اور کون سا کیوں نہیں بیٹھا۔ اس کے فلانے کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے اس لیے وہ نہیں بنا، اس لیے وہ اس رینک پہ نہیں چڑھا یا اس کی چھٹی کرا دی گئی۔ تو یہ سب چلتا تھا، اور پھر پروموشنز ہوتی ہے تو اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے۔
پل پل ہم لوگوں نے ٹائم گزارا ہوتا ہے اور ہم اسی انتظار میں ہوتے ہیں اب نیکسٹ پروموشن کب ہونی ہے، اب ہمیں نیکسٹ گھر کون سا ملنا ہے، اب ہماری نیکسٹ پوسٹنگ کہاں ہونی ہے، وہاں پر کون سی ویکینسی ہے کہ نہیں، باہر جا رہے ہیں کہ نہیں، کوئی ڈیپوٹیشن آ رہی ہے کہ نہیں، پڑھنے بھی جا سکتے ہیں باہر. تو یہ ساری باتیں پوری زندگی میری زندگی کا احاطہ کیے رکھیں، اور مجھے اس وقت یہ یاد نہیں آ رہا کہ ہم کون سے رینک میں رہ گئے ہیں، کون سا بڑا ہے اور کون سا چھوٹا ہے. پروموشنز ہوتی تھیں، پھر ہم لوگ جاتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے، ہماری پروموشن ہوتی ہے تو لگتا ہے سارے ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں، اور ہم بڑے جی ٹور سے چلتے تھے کہ پروموشن ہو گئی ہے اور کوئی رہ گیا ہے، اور ہم تو ایک جو ہے نا رینک اور بڑے ہوتی ہیں خواتین، تو سب کہتے تھے بھابھی آپ کی پروموشن ہو گئی. میاں سے ایک بڑا رینک ہمیں کہا جاتا ہے خواتین کو. ہاں تو بھئی ہم نے بھی محنت کی ہوتی ہے، بہت محنت کی ہوتی ہے. پھر لوگ آتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے اور کیک آتے ہیں، اور جس بیکری پہ وہ ہوتا ہے نا، جہاں پر وہ بیکری ہوتی ہے جس بیس پہ، اور اس کا تو جو ہے نا وارے نیارے ہو جاتے ہیں. رسال پور میں تھے اور کامرا میں مجھے یاد ہے اتنے کیک آئے تھے، جو کوئی آتا تھا ایک کیک لے کے آ جاتا تھا. اور گرمیوں کے دن اور کیکوں کا کیا کریں، پھر ہم کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے پوچھ کے نا کیک وہاں پر جہاں پر یہ ہوتے ہیں فون والے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے آپریٹرز، کہیں کوئی مسجد میں دے دیتے تھے، کوئی آفس بھجوا دیتے تھے، اور پھر فریزر میں بھی رکھ لیتے تھے. اب گرمی ہے کیا کریں کیک کا، تو پھر ہم کوئی پارٹی ہوتی تھی تو اس پہ ایک کیک نکلتا تھا، اور وہ کیک کھانا کمپلسری ہوتا تھا. تو کیک ہو جاتے تھے، اور گھر والے جو کام والے ہوتے تھے وہ بھی بالکل کیک کھا کے بالکل ہی جو ہے نا ساتھ بھی دے دیتے تھے. ہم کہتے تھے کھاؤ یہ کیک. میں ہمیشہ کہتی ہوں کیک نہ لے کے جائیں، کوئی فروٹ لے کے جائیں، کوئی آئس کریم لے کے جائیں، پر آسان طریقہ ہے کیک پکڑا اور لے گئے، ہے نا. تو واک کرتی ہوتی تھی اور میں سوچتی ہوتی تھی اب اگلے کیک کا کیا کرنا ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے میری ایک فرینڈ کا مجھے فون آیا، کسی میت نے کیک جمع ہو گئے ہیں، تم کیا کر رہی ہو. اس کے میاں کی بھی پروموشن ہوئی تھی. میں نے کہا بھئی کچھ تو میں نے فریزر میں رکھ دی ہیں، کچھ میں نے ادھر ادھر بانٹ دی ہیں، دے دی ہیں، کھائیں لوگ. کتنا کو کھا لینا ہے ہم نے اور کتنا کو رکھ لینا ہے، اور بچے بھی چھوٹے تھے، بچے بھی اتنا نہیں کھاتے تھے. تو اب میں کہتی ہوں کہ ذرا کیک کم لے کے جائیں، کوئی اور چیز لے جایا کرے، فروٹس لے جائیں، گھر کے پکوڑے بنا کے لے کے جائیں. ایسا کام بھی کر سکتے ہیں نا، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ کیک ہی لے کے جائیں. ہاں لیکن آسان طریقہ ہے، کیک پکڑا اور لے گئے، ہے نا. تو بس بات یہ ہے کہ مجھے ابھی بھی یہی خیال آ رہا ہے کہ اسکواڈرن لیڈر بڑا ہے کہ فلائٹ لیفٹیننٹ بڑا ہے. ساری عمر میں یہی کچھ کرتی رہی ہوں، یہی کچھ کرتے رہے، اور یہ ایک ٹائم زندگی کا ایسا آیا ہے کہ یہ بھی یاد نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہم شراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی آپ لوگوں میں بھی کوئی ہے نا پروموشن کا انتظار کر رہے ہیں، باس کب ہمیں پروموٹ کرے گا، یہ باس کب یہاں سے وہاں جائے گا، ہم اس کی جگہ کب لیں گے، بڑا گھر کب ملے گا، ہے نا. یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے. اور ایک ٹائم آتا ہے جب بندہ کہتا ہے کہ اس چیز کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا، یہ ہم کیا کرتے رہے زندگی میں. باس تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کا نام رہنا ہے نا. یاداشت آہستہ آہستہ خراب ہو جاتی ہے. واقعی قرآن میں ہے نا کہ ہم انسان کو الٹا دیتے ہیں، بچہ بنا دیتے ہیں. نہ کھانا پینا یاد رہتا ہے، نہ کوئی کپڑے بدلنے یاد رہتے ہیں. الماریاں کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے الماری کیوں کھولی تھی. فریج کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ فریج کیوں کھولا تھا. چلیں یہ کوئی بات نہیں، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن یہ اتنی بڑی بڑی باتیں بھی کئی دفعہ بھول جاتی ہیں، کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی یاد رہ جاتی ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے. لیکن میں صرف بات یہ کر رہی ہوں کہ یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں ہی نہیں جس کے لیے ہم نے پوری زندگی گزار دی. کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں؟ ہم نہیں سوچتے نا. ساری زندگی ہم اسی طرح گزار دیتے ہیں کہ جو چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں ہم ان کو امپورٹنس دے رہے ہیں. اپنے ماں باپ کو امپورٹنس دیں، اپنے بچوں کو امپورٹنس دیں، اپنی فیملی کو امپورٹنس دیں. مجھے ابھی تک امی کی بات بہت دفعہ یاد آتی، جب مجھے کوئی ایسی چیز بھولتی ہے نا. مجھے کہتی تھی مجھے نماز کا ٹائم نہیں پتہ چلتا، مجھے بتا دو. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا امی آپ گھڑی دیکھ لیا کریں نا. کہتی گھڑی دیکھ کے بھی نہیں پتہ چلتا. یعنی ایک ٹائم ایسا آتا ہے جو ہم پہ بھی آئے گا کہ ہم گھڑی بھی دیکھ لیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ گھڑی کیا بتا رہی ہے. زندگی کی گھڑی ہمیں کیا بتا رہی ہے، گھڑی ہمیں کیا بتا رہی ہے. ہم لوگ کبھی یہ سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے نا، واقعی نہیں سوچتے. یہ پروموشن وغیرہ جو ہے نا، یہ ایک ٹائم میں بڑی امپورٹنٹ لگتی ہیں.
مجھے بھی لگتی ہیں میں اس دن پوچھ رہی تھی عبداللہ سے کب ہونی ہے پروموشن، کیونکہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا، میں نے بھی پوچھ لیا، حالانکہ مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پروموشن کب ہونی ہے. اپنا کام کیے جاؤ ایمانداری سے اور اچھے طریقے سے، ہو جائے گی وہ بھی. زندگی کی پروموشن تو وہ ہے جب آپ اخلاق سے اچھے ہوں گے، آپ دوسروں کے ساتھ بات اچھی کریں گے، آپ دوسروں کو کوئی اچھی بات بتا دیں گے، تو آپ کی پروموشن ہو رہی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جو عمر بڑھی ہے آپ کی پروموشن ہو رہی ہے. اچھی بات دوسروں کو بتائیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں یہ پروموشن ہے. اپنے چھوٹے پوتوں پوتیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ پروموشن ہے. تو یہ پروموشن ہونی چاہیے زندگی میں. یہ دوسری پروموشنوں کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں دنیاوی فائدہ ضرور ہے، لیکن دنیاوی فائدے سارے کے سارے یہاں رہ جانے ہیں، ہے نا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، ہم نے چلے جانا ہے. تو ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو پیار کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ پیار ہی یاد رہ جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں، ہے نا. ڈرنا نہیں کسی چیز سے بھی، اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے نا. یہ ہم لوگ کاکروچ چھپکلیوں سے بھی ڈرتے ہیں. یہ دیکھیں لوگ جہاز چلا رہے ہیں، اور ڈرنا جو ہے نا وہ جو ڈر گیا وہ مر گیا. یہاں ایئر فورس وغیرہ میں اگر کوئی کریش وغیرہ ہوتا ہے نا کسی کا، تو ظاہر ایک خوف تو طاری ہو جاتا ہے نا پائلٹس پہ بھی اور فیملیز پہ بھی. تو انہیں کہتے ہیں کہ آپ کریں فلائنگ، اپنی فلائنگ نہیں چھوڑنی تاکہ ڈر ختم ہو. تو زندگی میں اگر آپ کو کسی چیز سے بھی مسئلہ ہے نا تو اس کے اندر گھس جائیں، ڈرنا نہیں ہے. اور کبھی بات کرتے ہوئے تو ڈرنا ہے ہی نہیں. اگر آپ نے کوئی چیز اپنے باس سے یا کسی سے پوچھنی ہے نا، گو اینڈ آسک. کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ وہ منع کر دے گا نا، آپ کے دل میں تو یہ حسرت نہیں رہے گی کہ آپ نے بات نہیں کی. ضرور بات کیجئے. بات کرے بغیر زندگی میں چارہ نہیں ہے. اور کنسسٹنسی بہت ضروری ہے ہر چیز میں، ٹھیک ہے نا. اب یہ پودوں کو اور لان کو پانی نہ دیا جائے تو بیچارے سوکھ جائیں گے. 2 دن نہ دینا ان کو پانی. انسانوں کو بھی پانی کی ضرورت ہے اور پیار و محبت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. اور بس یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پروموشن دینی ہے. بس خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کو پروموشنز دیں. اگر آپ دے سکتے ہیں، اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسروں کو پروموشن ضرور دیں. دوسرے خوش ہو جاتے ہیں اس سے، ہے نا. خوش رکھنا ہی تو سب سے بڑی بات ہے، یہی تو عبادت ہے. انسان کے کام آئے، اللہ تعالیٰ کو یہی چاہیے. اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا، انسان معاف نہیں کرتا. انسان بڑا خراب ہے، انسان بڑا سخت ہے، بڑا سخت دل ہے. اگر ایسا ہو جائے انسان تو پھر کام خراب ہے. تو کسی کو سخت دل نہ بنائیں اور کسی کے لیے سخت دل نہ ہوں. بس پیار و محبت کی زبان سمجھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. آج میں نے چلے جانا ہے، اور نہ پھر یہ پیارا جہاز ہونا ہے، اور نہ میرے پیارے پوتے ہونے ہیں اور نہ میری پیاری بہو ہونی ہے. اور جا کے میں نے اب پھر پورا گھر سنبھالنا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ خیر رکھے، اللہ اچھا وقت لائے سب کے لیے. آپ کے لیے بہت بہت دعائیں. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.